اب یہاں سے پارے کا اختتام ہو رہا ہے اور منافقین کا ذکر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفروا کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے گئے، زیادہ ہو گئے کفر میں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کے حالات اور ان کا انجام بتا رہے ہیں۔ منافقین وہ ہیں جن کی یہ خصلت ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ پھر یہ جب بار بار کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کفر میں زیادہ کر دیتا ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب یہ بار بار ایمان والے اور بار بار کفر کو اختیار کرنے والے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب منافقین اہل ایمان کے پاس کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، پھر جب کافروں کے پاس کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کافر ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ کفر میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا، ثم ازدادوا کفرا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر ہی پر قائم رہے یہاں تک کہ مر گئے۔ تو منافقین وہ ہیں جن کی یہ خصلت ہو کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کو اختیار کر لیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، تاکہ بخش دے ان کو، یعنی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے، ولا، اور نہ، لیہدیہم، کہ ہدایت دے ان کو، سبیلا، راستے کی، یعنی نیکی کے راستے کی ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کفر میں زیادتی اور منافقت کی وجہ سے ہدایت اور بخشش کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس آیت میں منافقوں کے حالات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ان کے انجام کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، اور ان منافقین کا بہت ہی برا انجام ہے، اور وہ انجام کیا ہے؟ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ دنیا میں ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آخرت میں بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس آیت پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو 2 دفعہ ایمان کا ذکر ہے اور 3 دفعہ کفر کا ذکر ہے، اور پھر کفر میں زیادتی کی بات ہے، یعنی ان کا کفر کو ترجیح دینا واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ہدایت اور بخشش کے دروازے بند کر دیں گے۔ بشر المنافقین، بشارت دے دو منافقوں کو، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کو بشارت دے دیں۔ بشر کا جو لفظ ہے باشین را سے ہے، اس خبر کو کہتے ہیں جس کا اثر چہرے پر نمایاں ہو، جس سے کھال متاثر ہو، سکن متاثر ہو، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، یعنی وہ اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے اور بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ بِأَنَّ، بوجہ اس کے کہ بے شک، لہم ان کے لیے، عذابًا علیما، عذاب ہے دردناک۔ ہمارے یہاں بشارت کا لفظ اچھی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر منافقین کو عذاب کی خبر کے لیے بشارت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ انداز تنزیہ ہے، یعنی تنزیہ طور پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، اور بری خبر سنانے کا اس لیے بھی کہا جا رہا ہے تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور منافقت کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر عذابًا علیما سے مراد جہنم ہے، یعنی وہ دردناک عذاب
جو جہنم کی شکل میں تکلیف دہ ہوگا، یہ ان منافقین کو دیا جائے گا۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آیت نمبر 137 میں منافقین کا نام نہیں لیا گیا، لیکن آیت 138 میں منافقین کا نام آ گیا۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بات منافقین کی ہو رہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یتخذون الکافرین، جو بنا لیتے ہیں کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا۔ یہ منافق مسلمانوں سے منہ موڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اب اس آیت میں منافقین کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، یعنی حقیقت میں وہ کفار کے ساتھ ہی ہیں۔ اب یہ منافقین کفار سے دوستی کیوں رکھتے تھے؟ اس کی وجہ کفار سے ملنے والے فائدے ہیں۔ چونکہ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، جب ان کو کفار سے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو پھر یہ کافروں سے گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، کیونکہ مفاد پرست انسان جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے وہیں کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین جو تھے ہر ایک کو دھوکہ دیتے تھے، انہوں نے چور دروازے بنا رکھے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ منافقین دو رخے ہوتے ہیں، بار بار رخ بدلتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کی دوسری صفت کا بتایا جا رہا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ منافق مسلمانوں سے منہ موڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزہ، ان کے پاس عزت۔ ایبتغون کی شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا سوالیہ انداز جس میں انکار موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انداز تو سوالیہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کو عزت نہیں ملے گی۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، تو پھر ان کو کوئی عزت ان کے پاس نہیں ملے گی۔ العزہ کا جو لفظ ہے یہ 4 معنوں میں آتا ہے۔ اس کا معنی عزت بھی ہے، دوسرا معنی غلبہ، تیسرا معنی قہر، اور چوتھا معنی قدرت۔ تو کیا یہ منافقین ان کفار کے پاس عزت کے متلاشی ہیں؟ تو ان کو کوئی عزت ان کے پاس نہیں ملے گی۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ، تو بے شک عزت للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری، کیونکہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ منافقوں نے مال غنیمت کے لیے اسلام کو اپنایا۔ جب مسلمانوں کی حالت تھوڑی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی تو یہ کفار کی طرف چلے جاتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی، مسلمان اتنے مستحکم نہیں تھے، تو منافق کافروں کے پاس عزت، مال، قدرت کے لیے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں جواب دیا ہے کہ ساری کی ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ جو شخص لوگوں کے سامنے عزت بناتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے تو وہ لوگوں کو بھی خوش نہیں کر پائے گا، لوگ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے کہ غداروں کو کبھی عزت نہیں ملی۔ ان منافقوں کو کافروں کے پاس بھی کوئی عزت نہیں ملتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منافق مسلمانوں کے نہیں تو وہ کسی اور کے کیا ہوں گے، اس وجہ سے ان کی کوئی عزت کفار کی نظر میں بھی نہیں تھی۔ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل کامیابی، اصل عزت ایمان کے ساتھ ہے۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہو
اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، تو اللہ اس کو دنیا والآخرہ میں عزتوں سے نوازے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد، حالانکہ تحقیق، نزلہ، اس نے نازل کیا، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، بلا شبہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے، ان یہ کہ اذا سمعتم، جب سنو تم، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کفر کیا جاتا ہے ساتھ ان کے، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا۔ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا، تو نہ تم بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کن کے ساتھ مت بیٹھو؟ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور اس کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ، یہ منافقین اور یہ یہود مدینہ اپنی مجلسوں میں قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کہیں پر بھی اگر اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہوتا ہے یا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں اگر ہم وہاں بیٹھے ہیں تو ممکن ہے ہم ان سے بحث کرنے لگیں اور بحث برائے بحث شروع ہو جائے۔ کیا ہماری کوئی سنے گا؟ ہماری کوئی نہیں سنے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں وہیں پر، اور خاموش بیٹھنا ایک طرح سے ان کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ خاموشی نیم رضامندی ہے۔ تو نہ بحث کرو اور نہ خاموش بیٹھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقعدوا معہم، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ جب ہم وہاں سے اٹھ جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ میں ان تمام باتوں سے بری ذمہ ہوں۔ پھر غلط کار کو احساس بھی ہوگا، پھر ہم سکون میں بھی رہیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں کرنا کیا ہے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے، کیونکہ یہ تو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ کی آیات کا کفر ہوتا رہے گا، اللہ کی آیات کو نشانہ مذاق بنایا جائے گا۔ ایسی سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقعدوا معہم۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان سے بحث کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے وہاں خاموشی سے بیٹھے رہو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا واک آؤٹ کر جاؤ، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ تمہارا واک آؤٹ کر جانا، تمہارا وہاں سے اٹھ جانا ان غلط کاروں کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ وہ کچھ ٹھیک نہیں کر رہے، اور تم اس وقت غلط عمل میں شامل نہیں ہوگے، نہ بول کر شامل ہو اور نہ چپ رہ کر شامل ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہیں، اس کا مذاق کیوں بناتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک کم علمی اور دوسرا کم عقلی۔ ہمیں پریشانی اس بات کی لاحق ہوتی ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں۔ تو یاد رکھیے گا کہ حق ثابت ہو چکا، اللہ نے جو کچھ اتارا ہے وہ سچ ہے، اس بارے میں پریشان نہ ہو۔ کسی کے مذاق اڑانے سے، کسی کے انکار کرنے سے حق ناحق نہیں بن جاتا، یا حق باطل نہیں ہو جاتا۔ حق تو حق ہے، وہ تو روز روشن کی طرح چمکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ لیکن اتنا ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ غلط کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور ایسی مجلسوں کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، وہاں سے چلے جانا ہی اچھا ہے۔ اس آیت کا حکم عام ہے اور اس میں ہر اس مجلس میں جانا غلط ہوگا جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو۔
جہاں اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہو، یعنی قرآن و سنہ کا مذاق بنایا جا رہا ہو۔ اب وہ مجلس کفار کی بھی ہو سکتی ہیں، مشرکین کی بھی ہو سکتی ہیں، اہل بدعت کی بھی ہو سکتی ہیں، اور نافرمان لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم سب پر کیا لازم ہے کہ ہم برائی کو روکیں۔ ہاتھ سے روک سکتے ہوں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہوں تو زبان سے روکیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اگر آپ کسی بھی طرح سے برائی کو روک نہیں پا رہے تو دل میں تو اس کو برا جان سکتے ہیں، اور دل میں برا جاننا کیا ہے؟ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ یعنی اگر کوئی اس جگہ بیٹھا رہ گیا ہے خاموشی کے ساتھ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کمزور ایمان بھی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں بیٹھے رہنا کمزور ایمان کے بھی منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر کوئی روک نہیں سکتا برائی کو تو کم از کم اپنے دل میں تو برا جانے، اس کی کراہت تو محسوس کرے۔ اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، سب سے کمزور، اضعف الایمان۔ اور اگر ہم میں سے کوئی وہاں بیٹھا رہ گیا ہے تو پھر یہ کمزور ایمان کے بھی منافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں حل دے دیا، فلا تقعدوا معہم، تو نہ تم بیٹھو ان کے ساتھ، غلط کا ساتھ نہ دو، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، ایک بات میں اس کے سوا۔ اب اگر وہ کوئی اور بات کرنے لگے تو پھر تم بیٹھ سکتے ہو، لیکن جب تک وہ اللہ کی آیات کا انکار اور مذاق بنا رہے ہوں تو پھر وہاں نہ بیٹھو۔ یخوضوا کا جو لفظ ہے خا واو ضاد سے ہے، معنی پانی میں اترنا، کسی کام میں مشغول ہونا، بزی ہونا۔ تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں ایک بات میں اس کے سوا۔ انکم، بے شک تم، اذم مثلہم، تب ان کی مانند ہو، یعنی اگر تم بیٹھے رہ گئے تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو۔ اگر آپ ان الفاظوں کو ان بریکٹ کر لیں، انکم اذم مثلہم، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر تم وہیں بیٹھے رہے، یعنی تم برائی میں شرکت کرنے والے بن گئے یا پھر تم خاموش شریک بن گئے تو پھر تم بھی انہی کے جیسے ہو۔ یہ کلام میں ایسی شدت ہے کہ ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ مومن اللہ کی نافرمانی پر کمپرومائز نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم وہیں بیٹھے رہے، تم اس برائی میں شرکت کرنے والے بن گئے یا پھر تم خاموش شریک ہو، کچھ بول نہیں رہے، چپ چاپ بیٹھے ہو، تو بھی تم برائی میں شامل ہو۔ تو برائی کو دیکھ کر منع نہ کرنا، اس طرح کی بری کمپنیز میں بیٹھنا، ایسا ہی ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ ان بری کمپنیز میں بیٹھنے کا نقصان یہ ہے کہ انسان کی غیرت مر جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو برائی نہیں لگتی، اس لیے خود کو اس سے بچانا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کو ناراض کر کے کسی انسان کو خوش کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ انسان بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا، کیونکہ جس نے اللہ کو چھوڑا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ البتہ جس نے اللہ کو خوش کیا اور اس وجہ سے اس کا کوئی رشتہ ناراض ہو گیا تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس رشتے کو آپ سے راضی کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کو خوش کیا۔
تو جو اللہ کو خوش کرے گا اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. وقتی طور پر نقصان محسوس ضرور ہوتا ہے, وقتی طور پر ڈپریشن ضرور آتا ہے, کیونکہ اس طرح کی ناراضگی آپ کو ڈپریشن دیتی ہیں. کیونکہ کوئی رشتہ دار آ کر کہتا ہے اچھا آپ ہماری دعوت میں نہیں آ رہے, ہم اب آپ سے ناراض ہیں, ہم اب آپ سے بات نہیں کریں گے, انسان فوراً سے پریشان ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن آپ کو درپیش ہو جاتی ہے کہ صلہ رحمی کی صورتحال میں آپ کو وہ پارٹی اٹینڈ کرنی پڑتی ہے, تو آپ صرف اٹینڈنس لگا دیں لیکن زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھیں. ایسی صورتحال میں اگر آپ ایک بولڈ سٹیپ لے سکتے ہوں تو لینا چاہیے, کیونکہ آپ سب اپنی پاور کو جانتے ہیں. ہر شخص کو اپنی وسعت پتہ ہے نا کہ وہ بولڈ سٹیپ لے سکتا ہے, تو اس کو لینا چاہیے. نہیں لے گا تو گناہگار ہوگا. اور اگر آپ مجبور ہیں اور مجبوری کے تحت آپ کو وہ مجلس اٹینڈ کرنی ہے, تو جو مجبور ہوتا ہے اس کی مجبوری واضح ہوتی ہے, وہ اتنا پھر خوشباش نظر نہیں آتا. کوئی بھی کام آپ کو زبردستی کروایا جائے تو آپ کا چہرہ نہیں بتاتا, لیکن لوگ بڑے خوشباش نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے. اگر آپ کو مجبوراً اس مجلس کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ کی مجبوری آپ کے چہروں سے واضح ہونی چاہیے, آپ کے دل کی حالت آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو کمزور ایمان کی علامت ہے, سب سے کمزور ایمان کی علامت, کہ آپ کا دل اس کو برا جانے. پھر بسا اوقات آپ صلہ رحمی کی وجہ سے بھی مجبور ہوتے ہیں, آپ رشتے کاٹ نہیں سکتے ہیں. اس صورتحال میں آپ اس مجلس کو اٹینڈ کیجئے اتنا ٹائم جتنا ٹائم وہ نافرمانی نہیں کر رہے, کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یخوضوا فی حدیث غیری, اگر وہ کسی اور چیز میں کسی اور بات میں مشغول ہیں تو آپ وہاں بیٹھ سکتے ہو. مثلا کوئی دعوت آپ کو آتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی سخت نافرمانی کی جا رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا پیٹرن دعوت کا کچھ ایسا ہے کہ سٹارٹنگ میں ساری نافرمانیاں ہو رہی ہیں, تو آپ اس وقت نہ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ آخر میں پھر کھانا سرو کیا جائے گا, تو اس ٹائم پر پہنچ جائیں, کیونکہ کھانا مل کر کھانا تو گناہ نہیں ہے نا. اس ٹائم پر پہنچ جائیں, اس سارے پروگرام کو اٹینڈ نہ کریں. اور اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرے تو کہیں ہم اٹینڈنس تو دی, ہم آئے تو ہیں, تھوڑا تاخیر ہو گئی, کوئی بھی وجہ بنا لیں, بس وہ وجہ سچی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو حکمت کے ساتھ ہم ان ساری چیزوں سے نکل سکتے ہیں. پھر ایک ٹائم آئے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے, آپ کیوں اس ٹائم پر پہنچے جب کھانا شروع ہو گیا. کیونکہ یہ ساری باتیں چھپتی نہیں ہیں, ایک وقت آتا ہے سب پتہ چل جاتا ہے. بے شک پتہ چل جائے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ساری بات ایمان کی ہے. جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا زیادہ آپ حکمت کے ساتھ ان فیصلوں کو کریں گے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے, کہاں نہیں جانا چاہیے. یا اللہ تو ایسا مجبور کبھی نہیں کرنا کہ جہاں تیری نافرمانی ہو رہی ہو وہاں بیٹھے ہوں. ایسا مجبور اللہ کسی کو نہ کرے, کیونکہ جب ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں نا تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اور یہ آنسو انسان کے تب نکلتے جب ہمیں اللہ سے محبت ہو کہ یا اللہ تیری نافرمانی ہم نہیں دیکھ سکتے. اتنی کھلی نافرمانی, اتنی سرکشی, اور لوگوں کو احساس ہی نہیں اس بات کا کہ ہم کس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. آج میں نے کتنی ماؤں کو دیکھا ہے اپنی ہی اولادوں کے لیے نافرمانی کو قبول کرتی ہیں, اور پوچھیں اگر ان سے کہ آپ کی اولاد کی شادی میں اتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو سامنے یہ جواب ملتا ہے کیا کریں ہم مجبور ہیں. اور کہیں سے بھی وہ ماں مجھے مجبور نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ تو اسی طرح سے تیار ہو کر دعوت میں موجود ہوتی ہے, اسی طرح سے سب سے مل ملا رہی ہوتی ہے. یہ کیسی مجبور ماں ہے کہ جس کی مجبوری اس کے چہرے سے نظر ہی نہیں آ رہی, وہ تو اسی طرح سے دعوت کو انجوائے کر رہی ہے. کس کو دھوکہ دیتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ سارے دھوکے کل قیامت کے دن کھلیں گے.
آج کی اولادیں اتنی سر چڑھ گئیں کہ ماں باپ ان کے تابع ہو گئے. ایسی مائیں جانے کہاں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کہنا سیکھیں کہ اگر تمہاری شادی میں نافرمانی ہوئی تو میں نہیں آؤں گی. اگر تمہیں شادی ماں کے بغیر کرنی ہے تو کر لو. مجھے تو آج تک ایسی ماں نہیں ملی. ساری ماؤں نے اللہ کی نافرمانی پر کمپرومائز کر لیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اس کمپرومائز کو بھی، یعنی اس سمجھوتے کو بھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اس مجبوری کو بھی جس کا اظہار پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر. یا پھر بسا اوقات اولاد بھی اس مجبوری کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نافرمانی صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پاور ہو آپ کے پاس تو اس کا یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے. اگر ہم مجبور نہیں اور مجبور بن رہے ہیں تو اللہ واقعی ہمیں مجبور نہ بنا دے گئی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور اگر ایمان کی قوت ہے نا ہمارے پاس تو پھر ہماری دعائیں بھی اتنی پاورفل ہوتی ہیں، ہماری کوششیں بھی اتنی پاورفل ہوتی ہیں. آگے اللہ راستے بھی ایسے ہی آسان کرتا ہے. الحمدللہ. یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا انکم اذم مثلہم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم بھی انہی جیسے ہو، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ کام وہ مسلمان کر نہیں رہا، وہ اللہ کی آیات کا انکار کر نہیں رہا، وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا نہیں رہا، لیکن صرف وہاں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم اذم مثلہم. یہ حصہ اگر واقعی ہم ایمان سے لے لیں نا آیت کا تو ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہے. آج اگر کوئی شخص شراب کھانے میں کھڑا ہو کر کہے میں نے تو شراب نہیں پی، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ لوگ تو کہیں گے تو بھی انہی میں سے ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جمع کرنے والا ہے المنافقین، منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کے سب کو. منافقوں اور کافروں کا انجام ایک ساتھ بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ منافقوں کے وہی کافروں والے کام ہیں، وہی کافروں والے شوق ہیں، وہی کافروں والی سوچیں ہیں. تو پھر ان کا انجام بھی ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. منافق بظاہر دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے وہ کافر ہی ہے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کی سوچ اور اس کے شوق کی وجہ سے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.